میرے تمام محترم ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، رب کائنات نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے تاریخ کے ہر موقع پر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ ایسے ہی ایک نبی قوم بنی اسرائیل پر مقرر کیے جانے والے حضرت الیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت الیسیٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب علیشہ کے نام سے پکارتے ہیں، آپ کا ذکر تورات و انجیل سمیت قرآن مجید میں بھی 2 مقامات پر ہوا ہے، اور اسماعیل اور الیسیٰ اور یونس اور لوط اور ان سب کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ انعام آیت نمبر 86۔ اور ذکر کرو اسماعیل اور الیسیٰ اور ذوالکفل، اور ان میں سے ہر ایک نیک انسانوں میں سے تھے۔ سورہ صاد آیت نمبر 48۔ مختلف روایات کے مطابق حضرت الیسیٰ علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد تھے۔ یہ زمانہ اہل ایمان کے لیے انتہائی مصائب و الام کا دور تھا۔ نہ صرف حکمران وقت بلکہ عام رعایا بھی بال نامی ایک دیوتا کی عبادت میں اس طرح مشغول تھی کہ خدائے وحدہ لا شریک کی جانب بلانے والا بھی انہیں اپنا دشمن نظر آتا۔ یہ لوگ نہ صرف اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی تحقیر و تضحیق کرتے بلکہ یہ ان کے قتل سے بھی باز نہ رہتے۔ جب بال بک کے بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کیا تو آپ علیہ السلام نے اس بادشاہ کے شر سے محفوظ رہنے کی خاطر جبل قاسیون میں پناہ لی۔ آزمائش کے اس دور میں حضرت الیشع علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے، جو بعد ازاں حضرت الیاس علیہ السلام کے نائب و خلیفہ بنے۔ رب ذوالجلال نے آپ کو بھی مقام نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت الیسیٰ علیہ السلام تمام عمر حضرت الیاس علیہ السلام کے شریعت و طریقے پر کاربند رہے اور لوگوں کو دعوت حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ روایات کی روح سے آپ شہر دمشق کے قریبی علاقے ابیل محلہ کے رہنے والے تھے اور یہیں کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، جبکہ محمد بن اسحاق آپ کے والد کا نام اختوب بیان کرتے ہیں۔ حضرت الیسیٰ علیہ السلام نبوت کے علاوہ اپنی سیاسی سمجھ اور معاملہ فہمی کے لیے خاصی شہرت رکھتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت الیسیٰ علیہ السلام کا صرف نام بیان فرمایا ہے، تاہم تورات میں آپ کے معجزات و واقعات بہت کثرت سے بیان ہوئے ہیں۔ حضرت الیسیٰ سے منسلک ایک نہایت حیرت انگیز واقعہ کتاب سلاطین میں کچھ یوں بیان ہوتا ہے کہ اپنے دور نبوت کے دوران ایک مرتبہ حضرت الیسیٰ علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں قوم بنی اسرائیل کے شہر یریحو سے بتھیل کی جانب محو سفر تھے۔ ناظرین، اس دور میں یہ دونوں ہی شہر بت پرستی اور شرک کے عظیم مراکز بنے ہوئے تھے۔ یہاں بسنے والے لوگ راہ ہدایت کی جانب راغب ہونا تو دور، یہ اپنے معبودوں کے خلاف کوئی بات سننے کو بھی تیار نہ تھے۔ لہٰذا بتھیل کے لوگوں نے اپنے شہر کے کچھ اوباش نوجوانوں کو یہ ذمہ دیا کہ وہ حضرت الیسیٰ علیہ السلام کے راستے کو انتہائی دشوار بنا دیں اور حتی الامکان کوشش کریں کہ وہ واپس وہیں چلے جائیں جہاں سے تشریف لا رہے ہیں۔ لہٰذا اب 42 نوجوانوں کا یہ گروہ شہر یریحو اور بتھیل کے درمیانی راستے میں حضرت الیسیٰ علیہ السلام پر مسلط ہو گیا۔ یہ لوگ آپ علیہ السلام کا راستہ روکتے اور آپ کی تضحیق و تحقیر کرتے۔ قدیم ادوار میں قوم بنی اسرائیل میں اس شخص کو خدا کی رحمت سے محروم اور دھتکارا ہوا قرار دیا جاتا تھا جو دور جوانی میں ہی اپنے سر کے بالوں سے محروم ہو چکا ہو۔ روایات کی روح سے حضرت الیسیٰ علیہ السلام کے سر کے بال بھی کم عمری میں ہی گر چکے تھے۔ لہٰذا قوم بنی اسرائیل اس بات کو جواز بناتے ہوئے آپ علیہ السلام اور آپ کی نبوت کا مذاق بناتے تھے۔ اس روز بھی یہ اوباش نوجوان آپ کے بالوں سے خالی سر پر طنز و طعنے کس رہے تھے اور آپ کا راستہ روک کر واپس جانے کے لیے مجبور کر رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت الیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں ان آوارہ نوجوانوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا فرمائی۔ رب کائنات نے آپ کی یہ دعا قبول کی اور اس ویران و بیاباں صحرا میں اچانک 2 مادہ ریچھنیاں نمودار ہوئیں جو انتہائی غضبناک حالت میں تھیں۔ ان دونوں ریچھنیوں نے قوم بنی اسرائیل کے ان اوباش نوجوانوں کو سخت زد و کوب کیا اور ان کو انتہائی زخمی حالت میں چھوڑ کر چلتی بنی۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے قوم بنی اسرائیل کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ اس کے انبیاء اور مقرب بندوں کو کمزور یا تنہا سمجھ کر ستایا نہ جائے، ورنہ انجام کار یہی ہوگا جو ان بد تہذیب نوجوانوں کا ہوا۔ ناظرین، اس واقعے کے سینکڑوں سال بعد بالکل ایسا ہی منظر آسمان نے ایک مرتبہ پھر دیکھا کہ جب سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کی جانب سے دعوت حق کو ٹھکرانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے بعد مکہ کے قریبی شہر طائف کا سفر کیا، لیکن طائف کے لوگ سرکشی اور کفر میں قریش مکہ سے بھی 2 قدم آگے نکلے۔
جنہوں نے نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی بد اخلاقی اور بے رخی کا ثبوت دیا بلکہ طائف کے آوارہ لڑکوں کو بھی آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر مار مار کر آپ کو شدید زخمی کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی حالت میں جب آسمان کی جانب نظر اٹھائی تو دیکھا کہ بادلوں میں حضرت جبرائیل امین جلوہ افروز تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میرے ساتھ ملک الجبال یعنی پہاڑوں کی نگرانی پر مقرر فرشتہ موجود ہے، آپ حکم دیجئے یہ تعمیل کریں گے۔ ملک الجبال نے کہا کہ آپ حکم دیں تو میں مکہ کے اطراف کے دونوں پہاڑوں کو باہم ملا کر ان تمام گستاخوں اور نافرمانوں کو پیس ڈالوں۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پوری ہوئی اور محض تھوڑے ہی عرصے کے بعد شہر طائف میں بسنے والا ہر قبیلہ ایک خدائے واحد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا اور ان کی نسلیں آج تک ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آئے تمام انبیاء علیہ السلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کا درجہ حاصل ہے، کیونکہ آپ جیسا رحم و کرم کرنے والا نہ تو دنیا میں کبھی آیا ہے اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ کیونکہ ناظرین، دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے انہوں نے بالآخر اپنی قوم سے مایوس ہو کر ان کے لیے بد دعا کی، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے اس قدر محبت تھی کہ اپنی آخری سانسوں میں بھی پکار رہے تھے کہ امتی امتی، کہ میری امت میری امت۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد لیا کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا آخری فرد جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے اس قدر محبت تھی کہ انہوں نے موت کے فرشتے سے پوچھا کہ جان نکلنے کی تکلیف کتنی ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جان نکلنے کی تکلیف ایسے ہی ہے جیسے کانٹوں پہ کپڑا ڈال کر اس کو کھینچا جائے اور وہ تار تار ہو جائے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری امت کے جان نکلنے کی ساری تکلیف مجھے ہی مل جائے تاکہ میری امت کو اس تکلیف سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ قربان جائیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جنہیں اپنی امت کا اس قدر احساس تھا کہ ان کو موت کی تکلیف سے دوچار نہ ہونا پڑے، اپنے لیے وہ تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، میرے چینل اردو داستان گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ حاضر ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔